رانا ثناءاللہ کے گھر پر حملے کے کیس میں 59 ملزمان کو 10-10 سال کی سزا ہو گئی ہے اور مجموعی طور پر 75 ملزمان کو سزائیں ہوئی ہیں۔ بخاری صاحب، یہ جو سزاؤں کی ایک سلسلہ اب چل گیا ہے، کیا لگتا ہے اس سے کیا میسج دیا جا رہا ہے تحریک انصاف کو؟ دیکھیں، 2-3 طرح کی سزائیں ہیں، 2-3 وجہ سے سزائیں ہیں، ایسے کہہ لیجیے۔ ایک تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور میں دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں کہ فوجی قیادت کی یہ کوشش ہے کہ ڈیٹرنٹ پنشمنٹس دی جائیں تاکہ اس طرح کی حرکت کوئی دوبارہ نہ کرے۔ جی، واقعتاً جو حرکت ہوئی تھی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے ہی ملک کی ایئر بیس میں داخل ہو کے پیٹرول بم نہیں پھینک سکتے، بالکل۔ آپ اپنے ہی GHQ کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتے، آپ اپنے ہی کور کمانڈر کا گھر تہس نہس نہیں کر سکتے، آپ وردیاں جو ہیں وہ لاٹھیوں کے اوپر اٹھا کے نہیں لہرا سکتے۔ یہ میں آپ کو چند باتیں بتا رہا ہوں۔ وہ لوگ جن کو فوج بھی اور قوم بھی آئیڈیلائز کرتی ہے، جن کے سٹیٹوز تھے، آپ نے دیکھا ان کے ساتھ کیا حشر ہوا۔ جو پہلے تھا مطالبہ تھا جوڈیشل کمیشن بنا دیں، کیوں بنا دیں؟ کوئی ایسی چیز ہے جو ڈھکی چھپی ہے؟ کون سا ایونٹ ہے جو ویڈیوز پر نہیں ہے؟ سب جگہ ہے، ساری دنیا نے دیکھا۔ آپ نے اس کو گایا بھی، دیکھا میرے ٹائیگرز نے کیا کیا، اگر آپ مجھے دوبارہ ہاتھ لگائیں گے تو میرے ٹائیگر اس سے بھی بدتر کریں گے۔ اٹ از آل آن ریکارڈ، ویڈیو پہ ہے سب کچھ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ذمہ داری سے آپ مستثنا نہیں ہو سکتے کہ آپ اس کی ابیٹمنٹ میں، اس کی پلاننگ میں شامل ہیں۔ اور ایک اور ویڈیو موجود ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے کہا تھا ان کو کہ یہ فلاں فلاں جگہ جائیں، جس میں GHQ کا لفظ انہوں نے خود استعمال کیا ہے کہ وہاں مظاہرہ کریں جن سے متعلق ہے ہمارا احتجاج، یاد ہے؟ جی بالکل یاد ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، دوسری صورتحال ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ پچھلے کئی مہینوں سے یہ مطالبہ تھا اور پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں کہ جی ہمارے کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے کرائیں۔ تب سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا دہشت گردی کی عدالتوں کو بھی اور عام عدالتوں کو بھی کہ 4 مہینے کے اندر اندر فیصلے کریں، تو پھر اسی رفتار سے آنے تھے نا فیصلے۔ جی اچھا جی، اب یہ کہ یہ تو 4 مقدمے تھے جو فیصل آباد کے تھے، اس میں یہ چوتھا مقدمہ تھا جس میں سزائیں ہوئی ہیں۔ جی، اسی طرح سے جو میاں والی کا کیس تھا جو اسلام آباد کے اندر کیا گیا، جو GHQ پنڈی میں ہوا، اس کی سزائیں پہلے ہو چکی ہیں۔ بہت سے لوگ جو بلا وجہ پکڑے گئے تھے ان کو چھوڑا بھی گیا ہے۔ جی بخاری صاحب، اسی طرف آ رہی ہوں، 34 لوگوں کو جو ہے وہ بری کیا گیا، جس میں فواد چودھری کا نام ہے اور زین قریشی کا نام ہے۔ دیکھیے، یہ اس سے پہلے جب پچھلی سزائیں ہوئی تھی تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ بخاری صاحب، آپ کو لگ نہیں رہا کہ پک اینڈ چوز والی جسٹس ہو رہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے، اس لیے کہ اگر تو یہ لوگ وہی -1 فارمولہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں کہ مائنس عمران خان PTI سنبھالیں گے اگر یہ، تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی کنائیونس تھی۔ جی ٹھیک ہے، اس لیے کہ جن ثبوتوں کے تحت لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں انہی ثبوتوں کی موجودگی میں ان کو بری کیا جا رہا ہے۔ جی بخاری صاحب، آپ کی مجھے نا ایک بات بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ بڑے ہی غیر جانبداران ہیں، آپ کوئی بھی بات ہو آپ دونوں سائڈ کا موقف سنتے ہیں اور اس پر اوپینین دیتے ہیں۔ بخاری صاحب، تحریک انصاف والے یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سیاسی مقدمے ہیں، سیاسی سزائیں ہیں، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، جو مقدمات بانی کے اوپر بنے ہیں یا ان کی بیگم کے اوپر بنے ہیں یا ان کے اور ساتھیوں پر بنے ہیں، میں ان کو سیاسی مقدمات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو 9 مئی کے مقدمات ہیں وہ سیاسی بالکل نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادتی ہوگی اگر ان کو سیاسی کہا جائے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ابھی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں۔ مجھے زمان پارک کا بتائیے کہ 9 مئی سے پہلے زمان پارک میں کیا ہو رہا تھا؟ جی، گلگت کی پولیس بٹھا کے پنجاب کے سامنے کھڑی کر دی، پنجاب پولیس کے سامنے، وہاں پر رینجر کی جو گاڑی تھی اس کے اوپر پیٹرول بم پھینکا گیا، پولیس کی گاڑیوں کو اٹھا کے نہر میں پھینکا گیا۔ یہ ہمیں یاد ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پہلے یہ جو لبرٹی کے اندر تباہی مچی تھی وہ تو اس سے پہلے کی بات ہے۔ بالکل۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کنسسٹنسی سے آپ احتجاج کر رہے تھے اور ایک خاص فورس کے، یہ سارا احتجاج جو ہے یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا۔ اور جیسا کہ میں کہتا ہوں، ابھی تو the worst is still to come۔ جی بخاری صاحب، یہ جو اتنی زیادہ تعداد میں سزائیں ہو رہی ہیں، کیا لگتا ہے کہ اتحادیوں کی سیاست پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست پر بھی کسی طرح سے اثر انداز ہوں گی یا کوئی نیگیٹو امپیکٹ ڈال سکتی ہیں؟ دیکھیے، اب یہ راستہ کھل گیا ہے۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر چڑھائی کرے گی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو اس کی گردن پہ ہاتھ تو آئے گا، یہ ان کو اب جان لینا چاہیے۔ جی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ PMLN ہے، یہ میں وارننگ نہیں دے رہا ہوں، یہ ان سے سبق سیکھنا چاہیے ان کو۔ جی بخاری صاحب، یہ کہا جاتا ہے نا کہ پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔
دیکھیے پولیٹیکل سپیس ختم کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر ملک کی سب سے بڑی پارٹی جو کہتی ہے 25 کروڑ لوگ میرے ساتھ ہیں، اگر وہ کہیں گے کہ میں نے بات ہی فوجی قیادت سے کرنی ہے تو پھر سپیس کہاں سے ملے گی؟ بالکل. اور دوسری طرف سے جواب مل رہا ہوں ہم نے بات آپ سے نہیں کرنی ہے. آپ ان کو چور ڈاکو کہتے ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں خودکشی کر لوں گا ان کے ساتھ بیٹھ. تو پولیٹیکل سپیس کہاں آسمان سے آئے گی؟ جی. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، تو پھر اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر بات پولیٹیکل ڈائیلاگ کریں سیاسی حکمرانوں سے. دیکھیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات ان کی اس لیے بے معنی ہے کہ ہم نے پچھلے 2 سال میں دیکھا، 2 سال سے بلکہ زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، 4 تو خطوط لکھے انہوں نے آرمی چیف کو، یاد نہیں ہے آپ کو؟ جی. تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لکھتا ہے. پہلے کہا امریکہ نے میری حکومت گرا دی، پھر کہا کہ باجوہ نے گرا دی، پھر کہا کہ غداروں نے گرا دی، پھر کہا کہ میر جعفر نے، میر صادق نے گرا دی. یہ الفاظ، یہ ریئیکشن ٹو دا آرمڈ فورسز آف پاکستان از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ نہیں ہوتا. یہ معاملہ جات سرفیس کبھی ہوتے ہی نہیں، یہ پبلک نہیں ہوتے، یہ بیک ڈور میں بیٹھ کے سیٹل ہوتے ہیں. جی. بخاری صاحب کیا لگتا ہے، آپ اس دن بات کر رہے تھے کہ خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے ایز فار ایز یو نو ہم، اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو کیا اور کوئی طریقہ ہے کہ وہ ملک کی سیاست میں پھر سے ایک دفعہ ریلیونٹ ہو جائے بغیر معافی مانگے؟ دیکھیے معافی مانگنے کا سلسلہ اس لیے شروع ہوا کہ جو انٹرویو تو نہیں، جو خبر چھپی تھی جی کہ شاید فیلڈ مارشل نے برسلز میں یہ کہا ہے، جس کی تردید ہو گئی کہ یہ بالکل بے بنیاد بات تھی. اس کے بعد یہ گفتگو دوبارہ شروع ہوئی کہ معافی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. آپ نے دیکھا برسٹر گور صاحب نے تو میٹنگ لگایا، انہوں نے کہا ہاں بڑی زیادتی ہوئی جی 9 مئی کو، اور ہمارے بانی نے بھی اس کی بڑی مذمت کی ہے. تو وہ ایک توقع پیدا ہو گئی تھی، لیکن اب بات اس سے بڑھ گئی ہوئی ہے. جی. میرا نہیں خیال کہ یہ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت ہے، جس کا اگلے 7 سال ابھی یا 6 سال ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تو 5 سال کا جو ٹینیور ہے 2 سال اس میں سے باقی ہیں. اور پھر آئین میں ہم یہ ہاتھ کٹوا چکے ہیں کہ ہر آرمی چیف جو ہے وہ 5 سال کی ایکسٹینشن لے سکتا ہے. جی. تو اس اعتبار سے تو بھی 7 سال کچھ ہونے نہیں جا رہا. تو 7 سال میں تو بہت ساری چیزیں ارریلیونٹ ہو جائیں گی. اگر یہی رویہ رہا کہ بانی کہیں گے کہ میں بات کروں گا فوجی قیادت سے اور پولیٹیکل جو اینٹیز ہیں ان سے آپ بات نہیں کریں گے، تو پولیٹیکل سپیس زیرو ان ہوتی جائے گی. جی. وہ کیسا ابھی جو کرنٹ سیاسی نظام ہے اس میں اپوزیشن تو نہ ہونے کے برابر ہے، 2/3 اکثریت ہے کرنٹ گورنمنٹ کے پاس، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 1 پیج ہے. تو اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیموکریسی کے اوپر، جمہوریت کے اوپر کیا اثر ڈالے گا؟ میرے خیال سے جمہوریت کو تباہ کرنے میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جی. کیوں؟ جب یہ قصیہ شروع ہوا تھا اس وقت ان کے پاس 85 ایم این ایز تھے، ان کے پاس پنجاب میں 120 سے اوپر ایم پی ایز تھے. یہ ناطقہ بند کر سکتے تھے حکومت کا. تو انہوں نے بجائے پولیٹیکل آپشن اپنانے کے انہوں نے کہا ہم تو سڑکوں پہ جا کے لیں گے آپ سے حکومت، لے لیں. جی. بخاری صاحب ابھی ہم نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ نے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے جو ہے وہ دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے. بخاری صاحب ساری لیڈرشپ آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کو چھوڑتی جا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کو جو ہے وہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنانا پڑا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پارٹی جو پہلے سے ڈیوائیڈڈ تھی اس فیصلے پر اور ڈیوائیڈڈ ہوئی ہے. جی. اس لیے کہ اگر آپ نے ایڈ ہاک بھی بنانا تھا، جو کہ اب کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کہ نہیں جی یہ تو ہم نے وقتی طور پہ بنایا ہے، تو آپ اپنی پارٹی کے بندے کو بنائیں. بالکل. تو یہ انہونی ہے. یہ انہونیاں سیاست اور جمہوریت میں نہیں ہوتی ہیں، یہ انہونیاں ہوتی ہیں جہاں کلٹ کے اوپر پارٹی ہو، ایک بندہ جو کہہ دے وہی قانون ہے، وہی آئین ہے. اتھارٹیرینزم ہے ان کی پارٹی کے اندر. ایبسلیوٹلی. مطلب ہے ادروائز یہ صورتحال نہیں ہونی تھی. تو انفارچونیٹلی سبق نہیں سیکھا جا رہا ہے کسی بھی تجربے سے. ضد اور ہٹ درمی اس نے کبھی کوئی پازیٹیو نتیجہ جو ہے وہ حاصل نہیں کیا ہے. بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ضد اور ہٹ درمی سے تو کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا، لیکن پھر کیا تحریک انصاف کا ریوائول پاسبل ہے کسی اور طریقے سے؟ آل ڈیپینڈز آن عمران خانز ایٹیچیوڈ. وہ اگر یہ طے کر لیں کہ اچھا میں نے اب پولیٹیکل مین سٹریم کا حصہ بننا ہے تو پی ٹی آئی اسٹل از اے پاور. اگر وہ مین سٹریم پولیٹکس میں آ کے اگلے الیکشن کے لیے کام کرنا شروع کر دیں تو ناکو چنے چبوا دیں گے دوسری دونوں پارٹیوں کو. واٹ ایف -1 ہو جاتا ہے، اگر خان صاحب بالکل ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں، ان کو نکال دیا جاتا ہے سیاست سے، پھر تو پارٹی بھی ارریلیونٹ ہو جائے گی. یہ اپنی موت خود مر جائے گی. میں ایسا چاہ نہیں رہا ہوں، نہ دعا کر رہا ہوں. لیکن ہمارے ہاں ملکوں میں سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ ہماری پارٹیاں جو ہیں مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز وہ ایک انفرادی شخص کے گرد گھومتی ہیں. وہ پیپلز پارٹی ہے تو زرداری کے گرد گھوم رہی ہے، وہ نون لیگ ہے تو نواز شریف کے گرد گھوم رہی ہے، اینڈ سیم از ود. تو یہ کوئی اکیلا قصور نہیں ہے ان کا. اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر 10-15 سال کے بعد کوئی نہ کوئی ملٹری انٹرونشن ہو جاتی ہے.
اس کے لیے آپ کو اپنے رویوں کو ریویو کرنا پڑے گا اور مین سٹریم پالیٹکس کا حصہ بن کے کوشش کرنی چاہیے کہ غیر جمہوری رویے جو ہیں وہ ملک کے نظام کو افیکٹ نہ کریں. بخاری صاحب تحریک انصاف کی جانب سے جو علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری ہو رہی ہے اس پہ کافی لیدے ہو رہی ہے، تو بخاری صاحب اس پر کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک بیٹا تو ان کا وہاں موقع پر موجود تھا جی، جو کور کمانڈر کے گھر کے باہر ہوا، اور اس کے اوپر ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ ایک الزام یہ لگے گا کہ وہ جو وردی لاٹھی کے اوپر ٹانگی گئی تھی وہ انہوں نے دی تھی حسان نیازی کو. ایک دوسرا بیٹا جو ہے ان کو وہ کسی پورٹر سے جوڑ رہے ہیں جو فوج کے خلاف خاص طور سے اور پاکستان کے خلاف بالعموم پروپیگنڈا کر رہا تھا. یہ ریونجو پولیٹکس ہے، انتقام لیا جا رہا ہے، یا فیکٹس پر چل رہے ہیں، یہ ابھی ممکن نہیں ہے اس کا فیصلہ کرنا. ہم دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے. ایک چیز وہ رہ گئی جو سلمان اکرم راجہ صاحب والی جی، دیکھیے ہی واز اے لیٹرل انٹرنٹ ان پارٹی. اس نے مار وار کوئی نہیں کھائی ہوئی، چلتی گاڑی کا سوار ہے وہ، اور اس کے ممکن ہے اس سے زیادہ کے امبیشنز ہوں جو پورے نہیں ہوئے ہیں. جی، تو اس لیے وہ، ورنہ یہ کون چھوڑتا ہے یہ. اور ایک اور وجہ جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ وہ انفیکٹو ہوں. ان دیکھیں نا اسپوکس پرسن تو درجن سے زیادہ ہے. علیمہ خان ایک طرف اور شاید انہیں لگ رہا ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ کوئی بھی بات کہتے ہیں تو بانی انہیں سیبوٹاج کر دیتا ہے ہر چیز کو، اور یہ تو بار فائدہ بار ہی ہو کوئی چکا نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں بانی سے مل کے یہ عہدہ جو ہے چھوڑنے کی بات کروں گا. بخاری صاحب ہم مذاکرات کی بات کرتے تھے کہ مذاکرات ہونے والے ہیں، تو اتنی بڑی تعداد میں جب سزائیں ہوتی ہیں تو پھر اس ساری صورتحال میں مذاکرات کا فیٹ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جب کبھی بھی پولیٹیکل ڈائلاگ ہوا ہے یہ ساری چیزیں تو اور ہیں. مطلب ایک تفتیشی نے تفتیش کی ہے، اس نے مقدمہ عدالت میں بھیج دیا، عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. اس کا مذاکرات سے کیا تعلق ہے؟ مطلب جب آپ نے پولیٹیکل پارٹی کے طور پر سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یا سٹنگ جو پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کرنا ہے تو اس میں یہ پلاننگ تھوڑی ہوگی کہ فلانے کی ضمانت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اس میں تو آپ براڈر انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں پھر اس کے زیر اثر جو ہے وہ کور ہو جاتی ہیں. جی، تو پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے دل بڑا کرنا پڑے گا خان صاحب کو. خان صاحب اگر پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں کریں گے تو یہ قوت بھی ان کی ریڈیوس ہوتی جائے گی، کم ہوتی جائے گی، اور ریلیونس بھی ان کی کم ہوتی جائے گی. یہ میں ایز اے جینون اسٹوڈنٹ آف ڈیموکریسی مشورہ دے رہا ہوں ان کو کہ خان صاحب صحیح راستے پہ آ جائیں. ہوپفلی خان صاحب آپ کا یہ مشورہ سنیں اور مانیں. کسی کی نہیں سنتے ہیں تو میری کیا سنیں؟ نہیں ضرور سنیں گے آپ کی. آپ اتنا اچھا مشورہ دے رہے ہیں، ان کے حق کی بات